آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب میری تحسین، میرا ذوق، میرا شوق، میرا جنون کہ صفحہ نمبر 111 سے 113 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلی تحریر ہے جو تحسین کے ورثاء نے، جس میں اس کے بچے اور اس کا ہم سفر یعنی میں میجر عبدالقدوس، ماہنامہ سچی کہانیاں کو یہ اپنے دکھ اور اپنے غم کو اپنے الفاظ میں لکھ کر بھیجا۔ یہ منوان اس رسالے میں چھپا۔ تحسین کو خراج تحسین، تحسین کو خراج تحسین۔ گڈی آپا کے نام سے سچی کہانیاں کے قارئین کے دلوں میں آباد مصنفہ کے لیے ان کے ہم سفر کی جانب سے نذرانہ عقیدت، تحسین کو خراج تحسین۔ جن لوگوں نے گڈی آپا کو دیکھا، پڑھا، سنا، ان کے لیے قدرے آسان ہوگا سمجھنا کہ انہیں لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ سیرت اور صورت کا حسن یکجا ہو جائے تو گڈی آپا کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انہوں نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی، وہ گھنٹوں سوچ کر بھی ان کی کسی برائی کو یاد نہ کر سکے۔ باپ تیلی ادب اور محبت مثالی تھی۔ پیدا ہوئی تو ان کے سسر نے انہیں اپنی بیٹی بنانے کا خواب دیکھا۔ وطن کی محبت سے سرشار گرل گائیڈ کی ٹریننگ بڑے شوق سے کی۔ شادی بھی وطن کے سپاہی میجر عبدالقدوس سے کی۔ میجر عبدالقدوس اس وقت لیفٹیننٹ تھے۔ تحسین سے مخاطب ہوا اور کہا، تحسین، میری زندگی کی قیمت یہ آدھے انچ کی گولی ہے۔ جس دن یہ جیت گئی میں زندگی ہار جاؤں گا، اور پھر تم نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ وطن کے ادنا سپاہی کیپٹن عبدالقدوس نے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سب بچوں کے نام تحسین کے نام سے منسوب کرتے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ فوجی کی شریک حیات تھیں، ہر محاذ پر دلیری اور دل جمی سے ڈٹی رہیں۔ گلگت اور لنڈی کوتل جیسے سرحدی پرخطر مقامات پر شوہر کی عدم موجودگی میں بچوں کی نگہداشت کرتی رہیں۔ 6 بچوں کی ماں نے تعلیم کے ساتھ دوبارہ تسلسل قائم کیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ قدرتی نظاروں کے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے فلوریکلچر، لینڈسکیپنگ، انٹیریئر ڈیکوریشن کے کورسز کیے۔ گاہے بگاہے
محکمہ تعلیم سے بھی وابستہ رہیں، اس طرح سے اپنے علم کو اگلی نسل میں منتقل کرتی رہیں۔ سینکڑوں تحریروں کی ہر دل عزیز مصنفہ اور شاعرہ کو اردو اور پنجابی پر یکساں عبور حاصل تھا۔ صوفیہ کلام لکھتی تو عشق الہی اور عشق رسول میں ایسی رنگ جاتی کہ دنیا کا ہوش ہی نہ رہتا۔ نماز پڑھتی تو ان کو دیکھنے سے روح کانپ اٹھتی۔ جس قدر توجہ اور عاجزی سے وہ اللہ کو پکارتی وہ انہی کا خاصہ تھا۔ جوان عمری میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ خلق خدا اور خاص طور پر بچوں سے اتنا پیار کرتی کہ چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ رہتا۔ سب بچے انہیں امی کہتے تھے۔ بچوں کی تربیت عبادت کی طرح آخری دن تک کرتی رہی۔ کہا کرتی تھیں ماں کا تو نام ہی دعا ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ کے لگے بے شمار پودے آج تناور درخت بن کر خلق خدا کو پھل، پھول اور سایہ فراہم کر رہے ہیں۔ روف ٹاپ گارڈن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پودوں اور پھولوں سے مزین کیا۔ منی زو میں آسٹریلین طوطے، تیتر، بٹیر، مور، مرغیاں، چکور، کبوتر، قمریاں، خرگوش سب ان کے بچوں کی طرح انہیں پہچانتے تھے۔ دانا ڈالنے آتی تو پرندے امڈے چلے آتے، انہیں ٹچ کرتے اور محبت سے کا اظہار کرتے۔ ہاں، وہ خاص طور پر ان کی ایک ٹانگ والی بلبل ان سے ذرا خوفزدہ نہ ہوتی اور اقبال کے اس مصرعے کو مکمل معنی دیتی۔ ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہوا۔ فطرت کے حسن کی متلاشی گڈی آپا کو اس کے خالق نے نہ صرف وطن عزیز بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے کی سعادت بخشی۔ مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یورپ، امریکہ، دنیا کے ایک بڑے حصے میں گھومتی رہی۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک پیج بنایا، لیکن خداوند نے عمر کی مہلت نہ دی۔ ہم سب کی گڈی آپا تحسین اختر 28 جولائی 2015 دن 1:30 بجے آپ نے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میجر عبدالقدوس کی زبان ایک دم کھل گئی۔ وہ شخص جو بولتا نہ تھا بولنے لگا اور بے اختیار ہو کر کہنے لگا، وہ میں جسے میں اپنی میں سمجھتا تھا، وہ میں جسے میں اپنی میں سمجھتا تھا، وہ میں آج مجھ سے بچھڑ گئی۔ میں اکیلا رہ گیا، فضاؤں میں وہ بکھر گئی۔ ان کا چھوٹا بیٹا کچھ اس طرح سے گویا ہوا،
ان کی محبت کی وسعت میں مجھے اپنے وجود کے کھو جانے کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ عثمان قدوس، چھوٹا بیٹا۔ بڑے بیٹے نے اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے کہا، سلام اس ذات کو جس کی ذات سے میری ذات وابستہ ہے۔ میں خود سے کیسے کہوں تو میری پہنچ میں نہیں۔ میں خود سے کیسے کہوں تو میری پہنچ میں نہیں۔ میں آج جو ہوں جہاں ہوں تیری وجہ سے ہوں۔ جو تو نہیں تو میری ذات نہیں۔ عمر قدوس۔ چھوٹی بیٹی کہتی ہے، انہوں نے میرے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لے کر مجھے اس فکر سے بھی آزاد کر دیا۔ نادیہ تحسین۔ میری ماں میرے دل کے سب فسانے جانتی ہے، میرے ہر خوف کے دکھ کے زمانے جانتی ہے۔ چار سو چھا رہی آزردگی کے موسم میں خوشی ڈھونڈنے کے سب بہانے جانتی ہے۔ ریت سے دشت سے گلزار بنا لیتی ہے۔ مسرت کے خوشی کے سب بہانے جانتی ہے۔ کڑی دھوپ میں سایہ تلاش لیتی ہے۔ صبا سے موسموں سے رنگ چرانے جانتی ہے۔ وہ میری آنکھ سے پڑھتی ہے حال دل اکثر، میری سوچوں کے سارے آشیانے جانتی ہے۔ کہ میری خاموشی سنتی ہے وہ توجہ سے، میرے بچپن کے بھی سارے ترانے جانتی ہے۔ میرے سپنوں کا رفوگر رہی لمحہ لمحہ، میرے سپنوں کا رفوگر رہی لمحہ لمحہ۔ میری گڑیا کے بھی آنسو، میری گڑیا کے بھی گیسو بنانے جانتی ہے۔ میری گڑیا کے بھی گیسو بنانے جانتی ہے۔ میرے چھپنے کے سارے ٹھکانے جانتی ہے۔ مجھے تلاشتی ہے اپنے دل کی لہروں سے، میرے چھپنے کے سارے ٹھکانے جانتی ہے۔ میں چاہ کر بھی چھپا کچھ نہیں سکتی اس سے، میں چاہ کر بھی چھپا کچھ نہیں سکتی اس سے۔ میری حیات کے سب فسانے جانتی ہے۔ ساری دنیا سے انوکھی ہے مصور کیونکہ وہ پراٹھے کے کبوتر بنانے جانتی ہے۔ جہاں مسکراہٹیں بھی ہوئی ہوں ناپید، وہیں پہ کہوں کے کارخانے لگانے جانتی ہے۔ یہ بیٹی آسمہ تحسین آج کل محکمہ انصاف میں مظلوموں کو ظالموں سے بچانے کے لیے انصاف مہیا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سائمہ تحسین کلاسیفائیڈ گائنیکولوجسٹ آج کل پاکستان ایئر فورس میں ملک کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ کہتی ہیں، بیٹی کو اللہ کی راہ میں دینے والی میری ماں، بیٹی کو اللہ کی راہ میں دینے والی میری ماں، تجھے آخری آرام گاہ میں شہیدوں کی ہمسائیگی اور وطن کے جھنڈے مبارک ہوں۔ میں ذکر کرتا چلوں کہ تحسین کی قبر بالکل شہیدوں کے درمیان میں ہے، شہداء کی قبروں کے درمیان میں ہے، اور اس کی قبر کے ارد گرد ہر وقت پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا لہراتا رہتا ہے۔ ہماری بڑی بیٹی سعدیہ تحسین اپنی ماں سے مخاطب ہے، میری زندگی کا حاصل تجھے کیسے میں بتاؤں، تو میرا ہے عشق اول تجھے کیسے میں بھلاؤں۔
میری زندگی میں غلطاں رہے بے قرار لمحے، تو ہی ان سے آشنا تھی، تجھے کیسے میں سناؤں۔ میرا روم روم پورنم مقروض ہے تمہارا، میرا روم نوم پورنم مقروض ہے تمہارا، میری زندگی کی جنت تجھے کیسے ڈھونڈ لاؤں۔ میری خوشی غمی کی رہی تجھ سے ہی رفاقت، میری خوشی غمی کی رہی تجھ سے ہی رفاقت، کہو کیسے مسکراؤں، کیسے خود کو میں رلاؤں۔ میری زندگی کے مالک تو ہی ابتدا و آخر، میری زندگی کے مالک تو ہی ابتدا و آخر، تیرے ہر حکم کے آگے خود ہی سر کو میں جھکاؤں۔ سعدیہ تحسین، میری اور تحسین کی محبت کا پہلا پھول۔